رمضان المبارک کی مبارک رات ہے، شہداء بدر سے نسبت ہے اور ام المومنین سے نسبت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا کتنا مقام و مرتبہ ہے بلند، اللہ اکبر۔ جو آپ نے 2000 سے اوپر حدیثیں روایت کی ہیں، بعض محدثین کہتے ہیں کہ 25% دین اس میں موجود ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ آدھا دین موجود ہے، اور وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سے آدھا دین حاصل کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد جب بھی ہم کسی مسئلے میں پریشان ہوئے تو ہم نے ام المومنین سے رجوع کیا، ان کے پاس اس مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حدیث موجود تھی جس سے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو اتنا قوی حافظہ عطا فرمایا کہ آپ صحابہ میں دوسرے نمبر پر ہیں احادیث کی تعداد روایت کرنے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی الفت فرماتے اور آپ نے حضور سے وہ فیض حاصل کیا کہ فرمایا، حضرت امام زہری نے ایک دور میں آپ نے فرمایا اس وقت اگر روئے زمین کے تمام لوگوں کی عقل اور تمام لوگوں کا علم جمع کر دیا جائے اور تمام امہات المومنین اور جو اس وقت صحابہ اور تابعین موجود ہیں سب کا علم جمع کر دیا جائے اور عقل جمع کر دی جائے اور دوسری طرف حضرت عائشہ کا علم رکھا جائے تو حضرت عائشہ کے علم کو فوقیت حاصل ہے۔ اللہ نے ایسا علم اور ایسا زہد و تقوی عطا فرمایا، آپ کو دنیا سے بالکل بے رغبتی تھی، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے اپنے دور کے اندر آپ کو 1,00,000 درہم، 70,000 درہم آپ کو تحفتاً آپ کو بھیجتے، آپ کی خدمت میں نذرانہ بھیجتے، لیکن آپ کا معمول یہ تھا کہ صبح آتے تو شام ہونے سے پہلے پہلے آپ سب تقسیم فرما دیتے، یہاں تک کہ آپ پورے سال تقریباً روزہ رکھتے ہیں، اکثر آپ روزے سے ہوتے ہیں اور خود بھوکی ہوتے ہیں، لیکن آپ سارے درہم سارے دینار تقسیم فرما دیتے ہیں، اور آپ کی کنیز کہتی کہ آپ 1 درہم بچا لیتے ہیں تو میں آپ کے لیے افطاری کے لیے کچھ بنا لیتی، تو آپ فرماتی میں تو بھول ہی گئی، اگر تم مجھے یاد دلاتی تو 1 درہم بچا لیتے۔ اس قدر آپ سخی تھی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو آپ کے بھانجے ہیں اور آپ سے اتنی الفت ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی تربیت اور پرورش ام المومنین نے فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وجہ سے ام المومنین کی کنیت ام عبداللہ رکھی، عبداللہ بن زبیر کی نسبت سے ام عبداللہ آپ کہلاتی ہیں۔ تو یہ جنہیں ام المومنین نے بیٹا قرار دیا، منہ بولا بیٹا بنایا، بھانجے ہیں، بڑی محبت تھی۔ ایک دن باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ خالہ بہت زیادہ خیرات کرتی ہیں، جتنا ہوتا ہے سب وہ خرچ کر دیتی ہیں، خود بھوکی رہتی ہیں، ایک ہی لباس ہے، کئی دنوں تک آپ جو ہیں 1 یا 2 لباس پر گزارا کرتی ہیں، اتنی سادگی ہے، تو اب میں ایسا کروں گا کہ یہ خرچہ بند کراؤں گا ان کا۔ ایسی محبت میں کہا، ام المومنین کو علم ہو گیا تو آپ اتنی ناراض ہو گئیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے بات چیت بند کر دی اور ناراض ہو گئیں۔ پھر عبداللہ بن زبیر روتے رہے، پھر آپ نے کہا مجھ سے تم وعدہ کرو کہ تم آئندہ مجھے خیرات کے بارے میں کچھ روکو گے نہیں۔ تو انہوں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس معاملے میں میں کوئی دخل نہیں دوں گا، کوئی بات ہی نہیں کروں گا۔ تو پھر آپ نے معاف فرمایا۔ حضرت ام المومنین پوری رات اللہ کی عبادت فرماتی، تہجد اور چاشت کی نماز آپ کی کبھی قضا نہ ہوتی۔ ام المومنین پوری رات اپنی چادر اپنے چہرے پر رکھ کر رویا کرتی تھی، اور اس قدر خوف خدا تھا کہ اتنا روتی تھی کہ آپ کی چادر بھیگ جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی فضائل اور کمالات کی بنا پر ایک دن اپنی لخت جگر خاتون جنت سے فرمایا، اے فاطمہ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو عائشہ سے محبت کرو۔ تو خاتون جنت نے عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ سے بھی محبت کرتی ہوں اور عائشہ سے محبت کرتی ہوں۔ تو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے
وہ تمام امہات المومنین کا ادب کرتا ہے، اور خاص طور پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تو وہ شان ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو مدینے میں کوہرام مچ گیا تھا، اور لوگ اتنے غمگین تھے کہ ہر آنکھ اشک بارتے، اور لوگ رو رہے تھے کہ آج علم کا ایک دروازہ بند ہو گیا۔ جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا اور آپ کا جنازہ بقیع شریف کی طرف لے جایا گیا، رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز کے بعد، لوگ کہہ رہے تھے کہ آج ہم اپنے ہر مسئلے کا حل جن سے معلوم کرتے تھے اور ان کے پاس حضور کی حدیث ہوتی ہر مسئلے پر، آج وہ دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ام المومنین کی اس مبارک رات کے صدقے میں ان کا فیض ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اصحاب بدر کی کتنی بڑی شان ہے۔ اب اسی ایک جملے پر غور کر لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی رات کو پوری رات روتے رہے، دعا کرتے رہے، اتنا روئے، اتنا گڑگڑائے کہ آپ کی چادر مبارک کندھے سے گر گئی، اور صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ اب آپ